عزیز طلبہ و طالبات اور احباب، آپ تمام کی خدمت میں علیم طاہر انڈیا کی جانب سے آداب عرض۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں اردو کمار بھاتی 10ویں جماعت کا دوسرا سبق، جس کا نام ہے اپنے ہمسائے سے، جو کنہیا لال کپور صاحب نے قلم بند کیا ہے۔ پہلی بات، ایک مرتبہ دو گپ باز بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ جس میں بیک وقت 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا میرے نانا کے پاس اتنا طویل بانس تھا کہ جب وہ اسے لے کر گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو بانس بادلوں تک پہنچ جاتا، جب چاہتے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیتی۔ پہلے گپی نے پوچھا تمہارے نانا اتنا بڑا بانس آخر رکھتے کہاں تھے؟ دوسرے گپ باز نے کہا اور کہاں رکھتے، تمہارے دادا ہی کے استبل میں رکھ دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیخی بگاڑتے ہیں۔ اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے ذیل کے مضمون میں اسی سماجی برائی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ جان پہچان۔ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 کو ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا اور یہیں 1980 میں ان کی وفات ہوئی۔ طنز و مزاح میں جرأت اور بے باکی کنہیا لال کپور کی خاص پہچان ہے۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج کا پہلو نمایاں ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کے طنزیہ و مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ نو کے نشتر، بال اوپر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے، دیکھیے گا۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مضحکہ خیز کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برسوں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوششیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں بھی ماں اہل و عیال اوٹا کمن جا رہا ہوں، لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمن۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ یکلخت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تمہاری بیوی جو ہے بھلی چنگی ہے، اور تمہیں پتا تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی کہ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا۔ اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن خریدنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا دیوالا ہی پٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی بقول شاعر تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی اور زیور لے آتے ہو۔ اسے پہن کر جب تمہاری بیوی شیخی بگاڑتی ہے یہ ساڑی 500 میں آئی ہے، یہ زیور 2000 روپے کا ہے، تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ اس سے قیمتی ساڑی یا زیور لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی۔ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا
اب میری بیوی کا تقاضا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی تو کم از کم 50 عورتوں کو دعوت دوں گی، ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی۔ ہر بات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تمنا یہ رنگ لائی ہے کہ اب بیماریوں کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میری بیوی کہتی ہے کل رات مننے کو 104 ڈگری بخار تھا، بیچارہ ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا۔ تو تمہاری بیوی فوراً منہ بنا کر جواب دیتی ہے 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ 3 دن ہوئے ہماری بڑی منی بیمار پڑ گئی، تھرمامیٹر لگایا تو معلوم ہوا 106 ڈگری بخار ہے۔ وہ 6 گھنٹے بے ہوش پڑی رہی، لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ ڈاکٹر تک کو فون نہیں کیا، سوچا بخار ہی تو ہے، خود بخود اتر جائے گا۔ دیکھیے، ایک دن تمہاری بیوی اس موضوع پر بحث کر رہی تھی کہ سوتے وقت تو تم زیادہ زور سے خراٹے لیتے ہو یا میں؟ تمہاری بیوی کہہ رہی تھی جب وہ خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز 1 فرلانگ سے سنی جا سکتی ہے۔ میری بیوی اسے بتا رہی تھی ہمارے صاحب جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز سول اسپتال میں سنائی دیتی ہے۔ کئی بار ڈاکٹر ہمارے گھر یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ خیریت تو ہے۔ ہماری بیویوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی لاف زنی کی عادت کا شکار ہو گئے ہیں۔ لاف زنی یعنی ڈینگے مارنا۔ اگر تمہارا بچہ کہتا ہے مجھے ہر روز 2 روپے جیب خرچ کے لیے ملتے ہیں تو میرا بچہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیتا ہے صرف 2 روپے؟ ہمیں تو ہر روز 5 روپے ملتے ہیں۔ اگر تمہارا بڑا لڑکا کہتا ہے میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7,000 روپے کمائے تھے، تو میرا لڑکا اس سے بازی لے جانے کی نیت سے اسے بتاتا ہے میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن ہم دونوں اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات کی بنا پر گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ اس لیے آؤ آج سے سمجھوتا کر لیں کہ آئندہ نہ ہم اور نہ ہماری بیویاں اور نہ بچے ایک دوسرے پر رعب ڈالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور اضافی معلومات میں یہ پڑوسی عنوان سے دیکھیے مختصر سا ایک پیراگراف کہ اسلام نے قرابت داری اور رشتہ داری کی بات سب سے زیادہ ہمسائے اور پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی پر زور دیا ہے۔ اسلامی احکامات کی روح سے ہمارے پڑوسی ہمارے حد درجہ رفاقت، ہمدردی اور نیک سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید اب اسے وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے متعدد احادیث میں ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں پڑوسیوں سے حسن سلوک کے سلسلے میں آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ دوسرے مقام پر آپ نے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پڑوس میں بھوکا رہ جائے۔ آپ اپنے صحابہ کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لاؤ تو ہمسائے کے گھر بھی بھیجو، ورنہ چھلکے باہر نہ پھینکو تاکہ غریب ہمسائے کا دل نہ دکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا جس کی بدزبانی سے اس کے پڑوسی پریشان رہیں۔ ساتھ ہی آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے اخلاق و طور اور اس کے طرز سلوک سے اس کے ہمسائے خوش ہوں اور اسے اچھا کہتے ہوں تو وہ بے شک اچھا شخص ہے، اور کسی شخص کے بارے میں اس کے پڑوسی اچھی رائے نہ رکھ